السلام علیکم دوستو، کیسے خیریت؟ ٹھیک ہے دوستو، نواز شریف کا جو جانے کا مسئلہ ہے نا، وہ بڑا معمہ بن گیا، معمہ حل نہیں ہو رہا۔ گیند کبھی ادھر آ جاتی ہے، کبھی ادھر آ جاتی ہے۔ وزیر اعظم نے اپنی کابینہ میں بھی یہ فیصلہ کیا اور انہوں نے اعلان بھی کیا کہ وہ علاج کے لیے ان کو اجازت ہے، اور فارمیلٹی کے طور پہ انہوں نے، کیونکہ یہ جو ای سی ایل پہ نام ڈالنا ہوتا ہے نا، یہ کسی نیب کے ادارے کا نہیں کام، یہ جو منسٹری آف ہوم منسٹری ہوتی ہے، داخلہ منسٹری، اس کا کام ہے، لگائے یا نہ لگائے، ٹھیک ہے۔ یا پھر اگر عدالتیں کرتی ہیں تو عدالت نے، جیسے مریم نواز والے کیس میں عدالت نے کہا ہے جی کہ مریم نواز پاسپورٹ جو ہے وہ ہائی کورٹ میں جمع کرا دے، انہوں نے کرا دیا ہے، تو وہ خود بخود ہی سمجھو پاسپورٹ نہیں ہے تو آپ کا نام ای سی ایل میں آ گیا ہے، ہو یا نہ ہو، پاسپورٹ کے بغیر تو آپ جا ہی نہیں سکتے نا کہیں بھی، بالکل کسی غریبی ملک میں بھی نہیں جا سکتے۔ اب نواز شریف کا مسئلہ ہے، انہوں نے جہاز بک کرایا ہوا ہے، جہاز ایمبولینس بک کروائی ہوئی ہے، اور انہوں نے صبح 9:35 پہ ان کی فلائٹ ہے صبح، اور ابھی تک جو ہے نا انہوں نے کلیئرنس نہیں دی، اور یہ اس کی صحت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے جو زندگی ہے وہ انتہائی خطرے میں ہے، وہ انٹینسو کیئر میں ہے، ان کے لیے ایک ایک گھنٹہ بڑا قیمتی ہے۔ تو پھر یہ نیب کون ہوتا ہے کہ جناب اگر حکومت کہتی ہے کہ ہم نے اس کو جانے دینا ہے، اور نیب کہتا ہے جی مجھے شورٹی دو کہ وہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے، یا وہ کیا کریں گے اور کیا نہیں کریں گے؟ یہ عجیب مذاق ہے۔ کبھی حکومت ادھر ہوتی ہے، کبھی ادھر ہوتی ہے، کوئی ان کے اندر فیصلہ لینے کی قوت ہی نہیں ہے، اور کوئی وہ کبھی بھی ایک پیج پہ نہیں ہوتے۔ آپ دیکھ لیں، اسی نواز شریف کے حوالے سے وہ جو چودھری سرور صاحب ہیں، ایک ان کے جو منسٹر ہیں پیٹرولیم کے، جو ہر روز پیٹرول کی قیمت بڑھا دیتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ ڈیل ہوئی ہے۔ اور جو وزیر داخلہ ہیں اعجاز شاہ، بریگیڈیئر اعجاز شاہ، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ نام ای سی ایل پہ نہیں ہے، اور حکومت کہہ رہی ہے کہ نام ای سی ایل پہ ہے، نیب کہہ رہی ہے کہ نام ای سی ایل پہ ہے۔ تو یہ کیا تماشا ہے یار، ان کی آپس میں کوئی وہ کوآرڈینیشن نہیں ہے۔ جب کابینہ کی میٹنگ ہوتی ہے اس میں سارے وزیر شامل ہوتے ہیں، کیا اس میں وہ سرور نہیں شامل تھا جو کہہ رہا ہے کہ جی این آر او ہوا ہے؟ پھر فواد چودھری نے اور فردوس عاشق نے کہا ہے جی کہ نہیں، کوئی این آر او نہیں ہوا، اور عمران کوئی صفائیاں دے رہا ہے کہ کوئی این آر او نہیں ہوا۔ بھائی این آر او ہوا ہے نہیں ہوا، نام ای سی ایل پہ تھا یا نہیں ہے، تو ان کو جب عدالت نے کہہ دیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جو نواز شریف کی ضمانت ہوئی ہے نا، وہ میڈیکل کی بنیادوں پہ ہوئی ہے، اور میڈیکل میں فیصلے میں یہ انہوں نے لکھا ہے، ہائی کورٹ میں فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ نواز شریف کو ہم بیل دیتے ہیں، وہ علاج پاکستان میں کرائیں یا پاکستان سے باہر کرائیں، وہ آزاد ہے۔ عدالت نے بھی یہ کہہ دیا ہے، اور مجھے تو یہ نہیں لگتا کہ وہ کوئی اس طرح کمپرومائز، مجھے لگتا ہے نواز شریف صاحب صبح جو ہے نا وہ ایئرپورٹ چلے جائیں گے، تو پھر دیکھیں گے کہ ان کو کون روکتا ہے، کس طرح وہ روکتے ہیں۔ عدالت کے آرڈر ان کے پاس ہیں، عدالت نے کہہ دیا کہ وہ باہر جا سکتے ہیں، تو ہائی کورٹ سے بڑا تو نیب نہیں ہے نا، نیب جو ہے وہ ہائی کورٹ سے بڑا تو نہیں ہے نا، یا حکومت ہائی کورٹ سے بڑی تو نہیں ہے نا حکومت، تو اس میں تو وہ ان کے اوپر سیدھی سیدھی کنٹمپٹ لگے گی۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو میرا مشورہ بھی یہی ہے کہ وہ صبح ایئرپورٹ پہ جائیں 9 بجے، اور دیکھیں وہاں اگر ان کو کوئی روکتا ہے تو ان کے لیے کنٹمپٹ موو کرے، فیصلہ ان کے پاس ہونا چاہیے، وہ دکھائیں ان کو، جو ایئرپورٹ اتھارٹی ہے، ایئرپورٹ پہ اتھارٹی ہے، ان کو دکھائیں کہ جی ہمارے پاس یہ آرڈر ہیں، اس کے باوجود یہ ہمیں روک رہے ہیں، تو میرے خیال ان کو نہیں روکا جائے گا۔ بہرحال حکومت کی جو چون چون کا مربع ہے نا، وہ سامنے آ گیا ہے کہ ان کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی ڈسیسو پاور نہیں ہے۔ جب عمران کے اوپر این آر او کے تانے لگتے ہیں تو وہ اور سوچ رہا ہوتا ہے، اور جب اس کے اوپر شیخ رشید اسے کہتا ہے کہ یہ تو آپ کے گلے میں پڑ جائے گا نواز شریف اگر ادھر اس کو کچھ ہو گیا۔ اور آج ایک ٹی وی پہ تو بڑی حیرت انگیز وہ چل رہی تھی کہ یہ ایک بڑے نیوز چینل پہ چل رہی تھی کہ وہ اس لیے بھی ڈیلے کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر جو نیب کے اوپر الزام ہے کہ نواز شریف کو زہر دیا گیا ہے، پوائزن دیا گیا ہے،
تو اس کا انہوں نے جا کے وہاں ٹیسٹ کروانا ہے، تو اس کا اثر 1-2 دن میں بالکل ختم ہو جائے گا. اس کی کوئی ٹائم لمٹ ہوتی ہے، 4 دن 5 دن 10 دن 15 دن، تو وہ ختم ہو جائے گا تاکہ ٹیسٹ میں پھر وہ کلیئر آ جائے. یہ ایک بڑے چینل کی آج کی خبر ہے کہ یہ بھی ہے. تو بہرحال ان کی صحت کے ساتھ سیاست نہ کی جائے، ان کی صحت کے ساتھ کھلواڑ نہ کیا جائے. اگر نواز شریف کو کچھ ہو جاتا ہے ان کے چکروں میں، کبھی گیند ادھر ہے اور کبھی ادھر ہے، کبھی نیب کے پاس ہے، کبھی حکومت کے پاس ہے، کبھی وزیر داخلہ کیا کہتا ہے، وزیر پیٹرولیم کیا کہتا ہے، تو اگر نواز شریف کو کچھ ہو گیا تو پھر 100% یہ ذمہ داری حکومت کے اوپر ہوگی. ان کے اوپر بنے گا کیس، حکومت کے اوپر بنے گا کیس، میں یہ بتا رہا ہوں. اب دوسرا آج کا جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا دھرنا تھا، تو دھرنے میں آج انہوں نے اعلان کیا تھا، میں نے بھی پہلی ویڈیو میں یہی بتایا تھا کہ آج انہوں نے اہم اعلان کرنا ہے اور پلان بی کا اعلان کرنا ہے، اور پلان بی کی میں نے تفصیل بھی بتائی تھی. لیکن آج بھی مولانا صاحب بالکل دھیمے انداز میں آئے اور دھیمے انداز میں گفتگو کرتے رہے اور تھوڑا سا خطاب کر کے تو بڑے تحمل سے وہ بیٹھے ہیں. آج کل تو کوئی مذاکرات بھی نہیں ہو رہے، مذاکرات بھی ختم ہو چکے ہیں، اور مولانا صاحب بھی جمود کا شکار ہیں. وہ بھی کوئی اگلا اعلان نہیں کر رہے کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا. اب ہو سکتا ہے کہ وہ یہ اعلان جو ہے وہ کل کریں، اور کل کا بھی کوئی اشارہ نہیں دیا انہوں نے. یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ میں کتنے دن بیٹھوں گا، کیا کروں گا. اس طرح جمود میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے. لوگوں کی توجہ بھی جو ہے نا ان سے ہٹتی جا رہی ہے، تو وہ کوئی نہ کوئی ایکشن لیں، ہر روز کوئی نہ کوئی ایکشن لیں، تو پھر ہی ان کی کوئی بات بنے گی. تو میرا خیال ہے کل وہ کوئی بھرپور ایکشن لیں گے، اور حکومت سے یہ درخواست ہے کہ نواز شریف کو صبح ہی جانے دیں، وہ جانے دیں ان کو. انہوں نے ڈاکٹروں کا انتظام کیا ہوا ہے، آگے ٹائم لیا ہوا ہے، لندن وغیرہ میں ٹائم لیا ہوا ہے، تو وہاں پہ ٹائم کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو حکومت ان کی صحت کے ساتھ کھلواڑ نہ کرے. تھینک یو ویری مچ.